الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن لقیط بن صبرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمۃ ولابی داود فی روایۃ اذا توضأت فمضمض۔ لقیط بن صبرہ، ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: لقیط بن صبرہ بن عبداللہ بن المنتفق بن عامر العامری۔ یہ بنو المنتفق وفد کے قائد تھے، اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لقیط بن عامر بن صبرہ ہیں، جو کہ ابو رزین العقیلی کے نام سے معروف تھے، مشہور تھے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ دو مختلف صحابی ہیں، ایک لقیط بن صبرہ بن عبداللہ ہیں اور دوسرے لقیط بن عامر بن صبرہ ہیں، تو یہ دو مختلف صحابہ ہیں، دو مختلف شخصیات ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، اسبغ مکمل کرو، اچھی طرح کرو، اسبغ مکمل کرو، اچھی طرح کرو۔ اسباغ اس کا معنی ہوتا ہے وضو کے اعضاء کو پوری طرح اور اچھی طرح دھونا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمت پوری اللہ رب العالمین نے تم پر کر دی۔ تو وہاں پر اسبغا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ شمول کا معنی ہے کہ ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ تو یہاں پر جو اسبغ الوضوء آیا ہے، اسبغ کہ مکمل کرو، پورا کرو وضو کو، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر عضو کو اچھی طرح دھونا ہے۔ یہاں پر کیفیت کے اندر دھونا مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے 3 مرتبہ سے تجاوز کر جائیں۔ 3 مرتبہ سے تجاوز نہیں کرنا، ان 3 مرتبہ میں ہی رہتے ہوئے اچھی طرح مکمل طور پر وضو کے اعضاء کو دھونا ہے۔ اور اس جملے سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اسباغ کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے اندر کوہنیاں بھی شامل ہیں اور اسی طرح پاؤں کے اندر ٹخنے بھی شامل ہیں۔ تو لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو کو پورا کرو، یعنی کہ وضو کے ہر عضو کو اچھی طرح دھو۔ وخلل، اور خلال کرو۔ وخلل یہ بھی امر کا صیغہ ہے، خلال کرنا، اور خلال کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا۔ یہ حکم ہاتھ اور پاؤں دونوں انگلیوں کو شامل ہے، اور پاؤں کی انگلیوں میں یہ حکم کیا ہے؟ زیادہ مؤکد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں کشادہ ہوتی ہیں اور پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں خلال کرنا ہے۔ تو خلال کس طرح کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اس کے اندر خلال کے متعلق صحیح روایت تو نہیں ہے کہ آپ نے آغاز کہاں سے کرنا ہے اور اختتام کیسے کرنا ہے، لیکن اتنا روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی انگلی سے جو ہے خلال کیا کرتے تھے۔ تو آپ چھوٹی انگلیوں سے کریں گے۔ علماء نے پھر اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے اور پھر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ، لیکن یہ مرفوعاً کوئی اس کے اندر روایت موجود نہیں ہے۔ وخلل، اور خلال کرو
بین الاصابع انگلیوں کے درمیان، وبالغ اور مبالغہ کر، وبالغ اور مبالغہ کر، فی الاستنشاق استنشاق میں۔ استنشاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناک میں پانی کھینچنا سانس کے ذریعے سے، ناک میں پانی کو سانس کے ذریعے سے اوپر کھینچنا۔ تو وبالغ فی الاستنشاق، اور مبالغہ کر استنشاق میں یعنی ناک میں پانی کھینچتے ہوئے، الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت کے اندر ہو۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، یعنی کہ امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ وصححہ، اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ولی ابی داود، اور ابو داود کی روایت کے اندر ایک اضافہ یہ ہے، ولی ابی داود فی روایت اذا توضأت فمضمض، کہ جب تو وضو کرے تو کلی کیا کر، اذا توضأت، جب تو وضو کرے تو فمضمض، کلی کیا کر۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 حکم یعنی کہ گویا کہ آ گئے۔ ایک حکم کیا ہے کہ وضو کے اعضاء کو پوری طرح دھونا ہے، اچھی طرح دھونا ہے کہ کوئی وضو کا عضو خشک نہ رہے۔ اور نمبر 2، انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، اور خلال کا حکم بھی اسی لیے ہے تاکہ اچھی طرح وہ وضو والے جو اعضاء ہیں وہ دھل جائیں، اس کے اندر کوئی عضو خشک نہ رہ سکے۔ اور وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، اس حدیث سے علماء نے وجوب استدلال کیا ہے کہ کیونکہ روزے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے استنشاق نہیں کرنا، باقی جو عموماً ہم وضو کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ استنشاق واجب ہے کہ آپ نے اچھی طرح ناک میں اوپر تک پانی کھینچنا ہے۔ اور چوتھی بات جو اس حدیث کے اندر ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی وضو کرنا ہے تو کلی بھی کرنی ہے۔ تو پیچھے جو آپ نے روایات پڑھی تھی اس کے اندر وضو کا طریقہ آپ نے پڑھا، تو پہلے جملے سے امام صاحب نے یہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ ان اعضاء کو آپ نے اچھی طرح دھونا ہے۔ خلال کا تذکرہ پیچھے روایات کے اندر نہیں آیا تھا، تو یہاں پر وہ روایت لے کر آ گئے جس کے اندر انگلیوں کے درمیان میں خلال کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ اور استنشاق کا تذکرہ تھا، لیکن استنشاق کتنا کرنا تھا اس کی وضاحت نہیں تھی، تو یہ روایت آ گئی۔ اور کلی کا ذکر پہلے سے موجود ہے پچھلی روایت کے اندر۔ تو اس حدیث سے جو مسائل اور فوائد ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اسباغ کے لفظ کے اندر کیا ہے؟ تعمیم، شمول اور اکمال، تینوں کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تعمیم بھی ہے، شمول بھی ہے اور اکمال بھی ہے۔ تو اس لیے مذکورہ جو امر ہے یہ وجوب اور استحباب کے درمیان میں کیا ہوگا؟ مشترک ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور پر وضو کرنے پر بے حد حریص تھے، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس کی تعلیم دی۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب وضو میں اکمال کا حکم ہے، جو کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو نماز میں پھر اکمال بدرجہ اولا ہوگی۔ اور اسی طرح انگلیوں میں خلال، اب یہ خلال جو ہے واجب ہے یا مستحب ہے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ تو علماء اس کے اندر یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اگر تو انگلیاں بے حد جڑی ہوئی ہیں، ان میں پانی مشکل سے پہنچتا ہو، تو تب ان کے درمیان میں خلال کرنا واجب ہوگا۔ اگر کشادہ ہے تو پھر واجب نہیں ہے، لیکن ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیث کے مطابق ہمیں خلال کرنا چاہیے۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ان کو ایک دوسرے میں ڈال کر کرنا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر ختم کرنا ہے، لیکن اس کی کوئی مرفوع نص دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ استنشاق میں مبالغہ مشروع ہے، کہ انسان کے معدے میں پانی کے گرنے کا اندیشہ ہونے لگے۔ صرف کس صورت کے اندر منع کر دیا گیا ہے؟ جب روزے دار ہو، وہ روزہ چاہے فرضی ہے چاہے نفلی ہے، اس وقت نہیں کرنا، باقی کرنا ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر ناک کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے جو منہ کے ذریعے سے بھی جا سکتی تھی، تو اس کا حکم بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جیسے منہ میں سے آپ کوئی چیز پیٹ میں ڈالتے ہیں، تو یعنی روزے کے اندر یہ ممنوع ہے۔
تو احتیاط کرنا کیا ہے؟ اولا ہے، بہتر ہے روزے کی حالت میں۔ اور اسی لفظ سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ یہ جو استنشاق کا حکم ہے یہ کیا ہے؟ وجوب پر دلیل ہے، وبالغ، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے اور امر کو وجوب سے پھیرنے کے لیے کوئی دلیل ہونا ضروری ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کو یہ حکم دینا، یہ صرف اس کے لیے خاص نہیں بلکہ پوری امت کو حکم دینا مراد ہے، قیامت تک آنے والے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔